अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आज पाकिस्तान से मुतल्लिक भी और इंटरनेशनल भी। पाकिस्तान में बल्ले के निशान की समाअत हुई है, इलेक्शन कमीशन वर्सेस पीटीआई, और वो किस तरीके से गई है उसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू की है मीडिया से। साथ साथ जो है एक सर्वे हुआ है पॉपुलैरिटी बेस्ड कि PMLN और PTI या जो भी बाकी पार्टीज़ हैं उनमें से कौन किस नंबर पे प्लेस्ड है इस वक्त इंटरनेशनल में। इसराइल हमास वॉर मिडल ईस्टर्न क्राइसिस से मुतल्लिक साउथ अफ्रीका ने एक जो है केस दायर किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। वो क्या है और पाकिस्तान का उसमें क्या रोल है। साथ साथ जो US UK ने मिलिट्री स्ट्राइक की है यमन में, टारगेटेड स्ट्राइक है ऑन हूतीज़, वो कौन है, उसमें भी पाकिस्तान के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा, उसका रोल क्या है, ये सारी बात होगी। सबसे पहले इमरान खान की बात कर लेते हैं कि उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मीडिया से कहा है कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ सर्टिफाइड मनी लॉन्डर हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ 24 अरब के साबित शुदा स्कैंडल्स हैं, उनको माफ़ कर दिया गया। बुशरा बीबी एक ट्रस्टी है, उनको क्यों गिरफ्तार किया जाएगा। ट्रस्ट की ज़मीन किसी की मलकियत नहीं हो सकती। शौकत खानम की अरबों रुपए की ज़मीन है, वो भी मेरी मलकियत नहीं। बुशरा बीबी भी ट्रस्टी हैं, एक टका भी हमारा खुद का नहीं है। अमजद खान को टॉर्चर किया गया ताकि वो इलेक्शन ना लड़ सके और पार्टी छोड़ दे। इमरान खान का कहना था ताकत के ज़ोर पर सारा कानून ख़त्म कर दिया गया है, जो हमारे साथ हो रहा है किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ। जनरल बाजवा ने अगस्त 2022 में मुझे कहा था कि, और शाह महमूद कुरैशी को कहा था कि चुप करके बैठ जाओ तो 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी, अगर खामोश ना हुए तो 30 सीटों तक महदूद कर देंगे। अमजद खान ICU में है, ये इंतहा है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारी 30 ईयर्स में से 2 को पार्टी छुड़ा दी गई। इस वक्त हमारा अंडर 16 खेल रहा है। बानी PTI का कहना था नून लीग को उन्होंने 2002 में इशारा ही किया था, सब काफ लीग में चले गए। हमसे कोई मुज़ाकरात करेगा तो ही मुज़ाकरात होंगे, इलेक्शन ना लड़ सका तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। पूरी दुनिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, बाकी सब इदारे मिल चुके हैं। उनका कहना था नैब को कोई शर्म नहीं। नवाज शरीफ और जरदारी ने तोशा खाना से बुलेट प्रूफ गाड़ियां हासिल की। नवाज शरीफ ने 6 लाख में बुलेट प्रूफ गाड़ी ली, जरदारी ने 3 गाड़ियां ली। उनके तोशा खाना केसेस इसलिए बंद है कि उन्होंने कहा हम हाजिर हैं। इम्पॉर्टेंट बात, और वही रेपिटेशन ही है बेसिकली उनकी बातों की। ये कुछ चेंज नहीं है सिवाय इसके कि अगर मैं इलेक्शन ना लड़ सका तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। इमरान खान। और सुप्रीम कोर्ट कौन सी? सुप्रीम कोर्ट वो जिसकी आज समाअत हुई है, जहां पर इलेक्शन कमीशन की और PTI की, जिसमें बल्ले के निशान के मुतल्लिक हालात चल रहे हैं कि क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका बल्ला वापस मिलेगा या नहीं। अभी डिसीजन नहीं आया है, बड़ी डिटेल्ड समाअत हुई है। अ, उसके मेन पॉइंट्स इस तरीके से हैं कि जो गाजी फाइज ईसा हैं, उनका एक अब जो थोड़ा सा एक आर्ग्यूमेंट नहीं कह सकते, थोड़ा सा एक स्ट्रिक्ट बिहेवियर टुवर्ड गौहर अली खान, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो देखने को आया है। साथ साथ उनका जो इलेक्शन कमीशन के उन्होंने जो दलाइल सुने मखदूम अली खान के, उनके जो वकील हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके दलाइल बड़े उन्होंने तहम्मुल से सुने, उनको प्रॉपर इस तरीके से। सी यू कैन रीड पीपल एंड यू कैन रीड दीज हियरिंग्स। ये फ़ायदा है इन लाइव हियरिंग्स का। तो यू कैन टेल, जिस तरह जब ताहयात नाहली की मुद्दत के बारे में डिसीजन आ रहा था, तो यू कुड टेल बिफोर हैंड, बिफोर द डिसीजन, दैट व्हाट्स गोना हैपन। तो वही हालात अभी भी हैं। तो जो तहम्मुल और जो एक सॉफ्ट टोन थी मखदूम अली ख़ान से बात करते हुए, काजी फायज़ ईसा की, और जो एक हामिद ख़ान जो हैं, जो कि वकील हैं PTI के, अभी उन्होंने अपने दलाइल वैसे देने हैं कल हामिद ख़ान ने। आज तो एक फ़ोकस था मखदूम अली शाह की, सॉरी मखदूम अली ख़ान की बात हो रही थी। तो लेकिन स्टिल उन्होंने उसके बारे में प्रॉपर बात होती है, हामिद ख़ान से प्रॉपर उनकी बातें ली जाती हैं। जैसे जब हामिद ख़ान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपील करने की पोजीशन पे नहीं है, ये अपील नहीं कर सकते, ये एक इदारा जो है ये रेगुलेटरी कॉन्स्टिट्यूशन का इदारा है। तो इस पर काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि इस तरह तो और भी पहले, इस तरह तो जो कस्टम वगैरह के इदारे हैं या जो भी हैं, वो भी कोई इस तरह केस नहीं ला सकते, और उनको भी लाते हैं, उनको भी लाना पड़ता है। और दूसरी बात ये, अगर आप उनकी अपील के ऊपर पॉइंट उठाएंगे तो अपील तो आपकी भी पॉइंट हो सकती है कि आप अपने केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट क्यों लेके गए, इलेक्शंस फिर आपने पेशावर में क्यों करवाए। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा जी पेशावर में जो है हमारा वो और सारे आपके जो हेडक्वार्टर वगैरह वो इस्लामाबाद में है, तो आप पेशावर क्यों गए। तो उन्होंने कहा पेशावर में हमारी सिस्टम सारा है और मेजोरिटी है, या जो भी उन्होंने उसका जवाब दिया। और उसके बाद उसके जवाब में जो ये जो 3 रुकनी बेंच था, उसमें जो मुसर्रत हलाली हैं, उन्होंने उनसे पूछा कि किस जगह पे पेशावर की। तो आगे से हामिद खान ने उसका जवाब दिया कि सो एंड सो प्लेस।
تو آگے سے جس کے جواب میں مسرت حلالی نے کہا کہ یہ تو ایک بہت چھوٹا سا گاؤں سا ایریا ہے پشاور کا جس میں آپ نے الیکشنز کروائے ہیں، یعنی کہ بڑی سائڈ کے ایریے میں جا کے چھپ کے اور سارا کچھ کر دیا. اور پھر آگے سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اس کے بارے میں سارے لوگوں کو انفارم کیا تھا؟ تو آگے سے جواب وکیل کا آتا ہے کہ نہیں، ہم نے ایک گروپ میسج جو تھا نا واٹس ایپ گروپ میں سب کو انفارمیشن گئی تھی، باقی وہ پیپر وہ گھر لیٹر وغیرہ تو نہیں گئے. تو وہ کتنے ممبرز ہیں آپ کے پارٹی کے؟ کویشچن آتا ہے 8 لاکھ کچھ. تو یہاں تک بات ہے. پھر اس کے بعد ان سے بھی پوچھا گیا کہ نومینیشن پیپرز بھی اویلیبل نہیں تھے، اس کے بارے میں بات بتائیں. تو یہ بیسیکلی ان کویشچنس کی جو سیریز چلی تھیں اس کا مقصد یہ ہے بتانا کہ اسکروٹنی اور جو جس طریقے سے ایک سیریس مزاجی قاضی فائز عیسیٰ کے اندر پی ٹی آئی کے وکلا کو لے کے اور گوہر علی خان کو لے کے تھی. گوہر علی خان نے کچھ بات کی تو اس کے جواب میں بھی قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ حامد خان سینئر موجود ہیں ادھر تو وہ بات کریں گے، آپ بات نہیں کریں گے. یہ ساری چیز چل رہی ہے. تو ابھی سنس ارجنسی بہت ہے، الیکشنز آنے والے ہیں، تو پروبیبلٹی کہ کل تک شاید سپریم کورٹ اس کا ڈیسیجن دے دے، اگر کل نہ دیا تو پرسوں تک، بس سون ایز پاسبل اس کا فیصلہ آ جائے گا. اور اس کا فیصلہ 50% پر آئے گا. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن صحیح نکلے تو پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے نشان کے ساتھ ساتھ سب کچھ ملے گا، یعنی کہ آل گڈ فل فلیج الیکشنز میں وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں گے. لیکن اس کی دوسری سائڈ بڑی ہارر ہے کہ اگر بلے کا نشان نہیں ملتا، سپریم کورٹ اگر استعفیٰ اسٹرپ کر دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو ان کے بلے کے نشان سے، دین دے آر ڈن اینڈ ڈسٹڈ. ان کی الیکشنز کی ساری کیمپین اور وہ سارا سب کچھ گیا، وہ اٹ وونٹ بی چیلنجڈ. خیر ابھی تو آیا ہے ویسے تو ڈیسیجن کہ جی آپ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، بٹ دیٹس ناٹ گنا میک اینی ڈفرینس. اس کے بعد ایک تو یہ بات ہے، ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل حالات چل رہے ہیں، جو انٹرنیشنلی معاملات آئے ہیں، اس میں سپریم کورٹ کے تو خیر اپنے فیصلے ہیں ہی، اور جو معاملہ سپریم کورٹ چلاتی رہتی ہے وہ ایک الگ سچویشن ہے. لیکن ابھی جو عالمی عدالت میں اسرائیل کا کیس چلا ہے، اور وہ کیس ڈالا ہے ساؤتھ افریقہ نے. اس کیس کے اندر ساؤتھ افریقن وکلا نے ایک بڑا اسٹرانگ کیس تیار کیا ہے 5 نکات کے اوپر، جس میں فلسطینیوں کے قتل عام، جبری ہجرت پر مجبور کرنا، خوراک کی بندش کے ثبوت پیش کیے، اسرائیل کے خلاف صحت کے شعبے کی تباہی اور افزائش، نسل کو روکنے کے الزامات کو بھی ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے گئے. اسرائیلی قانونی ٹیم الزامات کے جواب دینے میں مکمل ناکام ہو گئی. جنوبی افریقہ پر انہوں نے جو ہے حماس سے قربت کا الزام لگایا. جو اسرائیلی وکیل تھے انہوں نے اسپتالوں پر حملوں کے الزامات بھی ماننے سے انکار کر دیا. تباہی اور بربادی کی ذمہ داری حماس کے اوپر ڈال دی، وہ ساری ڈسٹرکشن حماس کا رہا ہے. اس کیس میں فیصلہ کل پرسوں تک متوقع ہے کہ کیا آتا ہے. اور اس میں پاکستان نے جو اس کے بارے میں جو موقف دیا ہے، اس نے اس کی کمپلیٹلی سپورٹ دی ہے، پورا سپورٹ کیا ہے. انہوں نے اس کیس کو بیک کیا ہے، حالانکہ اس کو بنانے میں کسی بھی مسلم ملک کا ہاتھ نہیں ہے، پاکستان کا ہاتھ نہیں ہے، لیکن اس کو بیک کرنے کے لیے پاکستان آیا ہے بیچ میں. ساتھ ساتھ جو یمن میں چل رہا ہے اس وقت، ہوتیز، بیسیکلی ہوتیز کون ہیں؟ وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. بیسیکلی وہ ایک الیکٹڈ باڈی نہیں ہے، لیکن وہ رول کرتے ہیں ایٹ دا موسٹ پارٹ آف یمن، اینڈ اٹ از ایران بیکڈ. جو وہاں کی اپنی گورنمنٹ ہے، یمن کی اپنی گورنمنٹ ہے، وہ سعودیہ بیکڈ ہے بیسیکلی، لیکن بہت کم ان کی میجورٹی ہے، بہت تھوڑے ہیں وہ. اور وہ راحیل شریف ہیں جو، اور وہ سارا وہ اس کے انڈر آتے ہیں، وہ سارا جو گروپ ہے. ابھی اس میں ہوتیز جو تھے وہ اسرائیل کی اور یو کے کی اور یا یو ایس کی جو بھی ٹریڈ اسرائیل کو سپورٹ کے لیے جاتی تھی ریڈ سیز میں، اس کو ٹارگٹ کرتے تھے. یو کے یو ایس فائنلی ان کی ملٹری اسٹرائک جو یمن ریبل گروپ ہوتیز کے اوپر ہوتی ہے، وہ جو ٹارگٹ کر رہے تھے یو کے یو ایس اسرائیلی ویسلز ان دا ریڈ سی، اور ٹو اسٹاپ دیم فرام ڈوئنگ دس. اب ریڈ سی کے اندر جو حالات بنتے ہیں، جو ایک وار ایکسٹینڈ ہو کے یمن تک آتی ہے، ریڈ سی کے اندر آتی ہے، اور اس سے جو اکنامک ڈسرپشن آئے گی، جو اکنامک افیکٹ آئے گا، اکانومی کو افیکٹ آئے گا ڈفرینٹ ممالک کی، ایجپٹ کی، جارڈن کی ڈائریکٹلی افیکٹ ہوگی، اسرائیل کی کچھ حد تک افیکٹ ہوگی. اور کارگو ڈسرپشن جب ہوگی، کیونکہ ریڈ سی کی بہت امپورٹنس ہے فار کارگو، وہاں سے جو کیا کہتے ہیں ٹرانسپورٹ ہوتی ہے چیزوں کی، بہت امپورٹنٹ پیٹرول کی، اور اس ساری چیز میں پاکستان پھر افیکٹ ہوگا، کیونکہ چیزوں کی پرائس بڑھے گی اوبویسلی، اور پاکستان کی بھی بڑھے گی. پوری دنیا میں انفلیشن ہو سکتی ہے، پیٹرول کی پرائس بھی بڑھتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب پیٹرول بڑھتا ہے تو پھر ہر ایک چیز
کی جو ہے وہ پرائز بڑھتی ہے. تو یہ ایک چیز ہے. اس لحاظ سے اکنامک لحاظ سے تو اس کا مسئلہ ہے ہی, اوبویسلی دیٹ از اے بگ کنسرن, بٹ ایک سیکیورٹی لحاظ سے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ سو فار جو اسرائیل اور حماس اور جو مڈل ایسٹ کی وار کے اندر ایک جو سائڈ اسرائیل کی کسی بھی چیز کو ٹارگٹ کر رہی تھی, ان کی کسی ایکٹیویٹی کو جو ان کی سپورٹ میں ریڈ سی سے گزرتا تھا, تو وہ دیٹ واز اونلی یمن. اور یمن از ایران بیکڈ. اگر ایران اس وار میں ڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے تو اس کا ایفیکٹ بھی پاکستان کے اوپر کیا آتا ہے, کیونکہ ایسا خیر ان دی اینڈ آف دا ڈے یہ اسٹل پروگزی وار ہے, کیونکہ پروگزی وار ایز ان لائک اٹ از ناٹ بینگ ہیلڈ ان سائڈ یور کنٹریز پریمیسز, یا آپ کے ملک کے اندر نہیں ہو رہی ہے, یہ دوسرے ملک کے اندر ہو رہی ہے, ڈیمیج اور لوگ مر رہے ہیں, سب کچھ دوسرے ملک میں ہو رہا ہے, اور وہ ملک ہے یمن. تو وہاں پہ بیسیکلی سعودیہ ورسز ایران بڑے وقت سے یہ جنگ چل رہی ہے, اور اس وقت جو ہے یہ اسرائیل حماس اور مڈل ایسٹ کرائسس کی وجہ سے یہ ورسن ہو گئی ہے. ساتھ ساتھ جو بات تھی سروے کی, وہ گیلپ سروے پاکستان کا جو گیلپ ہے اس کا سروے ہے, اور اس کے بیسیکلی اکارڈنگ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور نواز شریف ایکول لیول کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہی بات جو پہلے ہوئی تھی, اور وہ ویسے تو دنیا نیوز کے ایک پروگرام میں سروے کیا گیا تھا, وہ 172 لوگوں کے سے کویشچن کیے گئے تھے پھر کے روڈز کے اوپر کہ جی اب آپ بتائیں. تو اس میں جو تھا آلموسٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف اینڈ مسلم لیگ نون از لاکنگ ہونز, اتنا کلوز ہے ان کا کمپٹیشن پنجاب کے اندر. تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ پنجاب نون پہلے بہت کم تھی پاپولیرٹی میں پاکستان تحریک انصاف سے, لیکن بیسیکلی پنجاب ہمیشہ سے, لاہور ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کا ہی رہا ہے. تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے پوائنٹ کے جتنے آ گئے ہیں, کنسیڈرنگ کہ پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی اور ان کی لیڈرشپ اور ان کی ہر طرح کی پولیٹیکل کیمپین کس لیول کی ہٹ ہوئی ہے. اور اس وقت گیلپ سروے بھی اسی طرح کا آیا ہے, 5000 لوگوں کے اوپر مشتمل تھا یہ, اور کچھ کو لکھ کے پوچھا گیا, کچھ کو فیس ٹو فیس بیٹھ کے پوچھا گیا. تو یہ اس وقت حالات سامنے آئے ہیں. اوبویسلی پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کے اندر پرومیننٹ ہے, اور یہاں پر اس وقت پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این اور ہیڈ ٹو ہیڈ. حالانکہ پاکستان تحریک انصاف اس لیے جلسے نہیں کرتی کیونکہ ان کو کرنے نہیں دیتے, اور پی ایم ایل این اس لیے جلسے نہیں کرتی کیونکہ آئی ڈونٹ نو کہ ان کا جلسے نہ کرنے کا اور اتنا زیادہ گھر کے اندر بیٹھنے کا کیا ریزن ہے. خیر ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.